بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں امام شوکانی رحمہ اللہ کی مختصر سی زندگی معلوم کرتے ہیں۔ ضرور سنیں، قابل اسوہ زندگی ہے۔ جو ایک امام علم کے سمندر، مجتہدین و حفاظ کے سند، الفاظ و معانی کے شہسوار، یکتائے زمانہ، عجوبۃ الدہر، شیخ الاسلام زمانہ کے علامہ، قرآن و حدیث کے ترجمان امام شوکانی رحمہ اللہ۔ ان کا نام محمد بن علی الشوکانی، صنعان میں پیدا ہوئے، اس لیے صنعانی بھی کہا جاتا ہے۔ 1170 پر 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ عدن میں ایک گاؤں ہے جس کا نام شوکان ہے، اسی کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ آپ کے والد صنعاء کے قاضی تھے اور صنعاء کے مشہور علماء میں سے ایک تھے۔ آپ کی تربیت شوکان میں ہوئی۔ قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ فقہ، نحو، عروض، آداب بحث و علم اور لغت کی کئی مختصر کتابیں آپ کو اسی زمانے میں یاد ہو گئی تھیں۔ تاریخ و ادب کے کئی کتابیں مطالعہ کر چکے تھے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ، ان کی اپنی جو کتاب ہے البدر الطالع، جس میں انہوں نے علماء کے سوانح بیان کیے، خود اپنے بارے میں بھی کئی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ سے اجازت نہیں ملی اور دیگر اعذار بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے میں رحلت نہیں کر سکا۔ گاؤں ہی میں پڑھنا شروع کیا تو گویا کہ صحیح مسلم، سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد، شرح بلوغ المرام، الاذہار، اسی طرح مختصر الفرائض، الکافیہ، الشافیہ، یہ تمام کتابیں آپ نے اپنے ہی گاؤں میں اپنے اساتذہ کے پاس، یعنی عبد القادر بن احمد اور حسن بن اسماعیل المغربی، ان تمام لوگوں کے پاس آپ نے حاصل کیں۔ انشاءاللہ آئندہ باتیں آئیں گی اساتذہ، آپ کے اساتذہ کے بارے میں۔ آپ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ مشائخ کے پاس پڑھتے تھے اور دوسروں کو پڑھاتے تھے۔ اس طرح ایک دن میں آپ کے 13 درس ہوتے تھے۔ 13 درس پڑھنے پڑھانے میں اساتذہ سے اتنا علم حاصل کر لیے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جو بھی اساتذہ پڑھایا کرتے تھے، جو بھی کتابیں ان کے پاس تھیں، وہ سب آپ نے پڑھ لیے تھے۔ آپ جو دوسروں کو پڑھاتے تھے ان میں یہ فنون قابل ذکر ہیں، مثلا تفسیر، حدیث، اصول، نحو، صرف، بیان، معانی، منطق، فقہ، جدل، عروض۔ یعنی کبھی کبھی آپ شعر بھی گنگنا لیا کرتے تھے، شعر بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک مشہور شعر آپ کا لکھا جاتا ہے، ہر کتاب میں موجود ہے، انا راض بما قضى واقف تحت حکمه سائل ان افوز بالخیر من حسن ختمته۔ خیر، آپ کی تعلیم و تعلم دونوں بہترین تھیں۔ آپ کی طرح کتب کا احاطہ کرنے والے شاید بہت ہی کم ہوں گے، اور جو بھی ہوں گے شاید وہ آپ ہی کی طرح ہوں گے۔ آپ کی جو مشہور و معروف کتاب ہے اتحاف الاکابر باسناد الدفاتر، یہ کتاب جو بھی پڑھا یا جو بھی پڑھے گا اس کو آپ کی علمی گہرائی کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا۔ اس لیے بعض سوانح نگاروں نے جب آپ کی سوانح نگاری کی تو آپ کے شروع میں نام سے پہلے جو القاب لگائے ان میں کئی القاب موجود ہیں، مثلا مفسر، محدث، فقیہ، ادیب، اصولی، مؤرخ، نحوی، منطقی، متکلم، حکیم، ایسے القاب آپ کے نام سے پہلے ملقب کیے۔ کیوں؟ یہ آپ کی علمی گہرائی کا نتیجہ تھا۔ جو بھی آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے اساتذہ کی بات کرتے ہیں۔
آپ کے اساتذہ میں جیسا کہ ہم نے 2 نام پہلے بھی ذکر کیے، حسن بن اسماعیل المغربی، شوکانی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ ان کے پاس زیادہ جایا کرتے تھے۔ منتقی کی شرح لکھنے کی طرف متوجہ کرنے والوں میں یہ شیخ یعنی حسن بن اسماعیل المغربی بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ، اسی کا نتیجہ ہے کہ منتقی جس کی شرح بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ حسن بن اسماعیل جو آپ کے استاد ہیں ان سے بہت متاثر تھے۔ نمبر 2، عبد القادر بن احمد الکوکبانی جو امیر صنعانی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ایک ہیں۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ کے بعد سنت کا علم انہوں نے ہی سنبھالا تھا۔ ان کے بارے میں شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یمن میں ان کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ نمبر 3، علامہ علی بن ابراہیم۔ نمبر 4، ہادی بن حسین القارنی۔ نمبر 5، احمد بن محمد الحرازی۔ اب آئیے آپ کے تلامذہ کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بیان کیا، بتایا کہ آپ علم کثیر کے حامل تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ علمی نور پھوٹے گا ہی، وہ علمی ضیاء بکھرے گا ہی، وہ علمی چشمہ ہر طرف بکھرے گا ہی۔ لہٰذا ہوا بھی یہی کہ کتابیں بھی آپ نے تالیف کیں اور آپ کے کئی تلامذہ بھی ابھرے، جن میں آپ کے خود بیٹے احمد بن محمد الشوکانی۔ نمبر 2، محمد بن احمد السودی۔ نمبر 3، محمد بن احمد الصنعانی۔ نمبر 4، احمد بن علی بن محسن۔ نمبر 5، محمد ابن ہاشم الشامی۔ نمبر 6، عبد الرحمن بن احمد۔ نمبر 7، احمد بن عبداللہ۔ نمبر 8، علی بن احمد۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بہت سے علوم میں ماہر تھے، خاص کر حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، فروع، تاریخ۔ اس دین کے لیے آپ کی زندگی وقف تھی۔ تعصب اور تقلید کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ نے بہت جم کر محنت کی۔ حق کہنے میں جری تھے، معروف کے عامر اور ناہی عن المنکر تھے، لومت لائم سے کبھی نہ ڈرنے والے تھے۔ اب آئیے ان کی کتابوں کو معلوم کرتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو ان کی کتابوں کو ضرور ایک مرتبہ تو دیکھیں کم سے کم کہ ان کی زبردست کتابیں ہیں۔ نمبر 1، نیل الاوطار جو شرح ہے منتقی الاخبار کی۔ نمبر 2، السیل الجرار المدفق علی حدائق الازہار۔ نمبر 3، الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ۔ نمبر 4، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول۔ نمبر 5، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع۔ نمبر 6، الدراری المضیئہ۔ نمبر 7، ویل الغمام علی شفاء العوام۔ نمبر 8، الدر النضید فی اخلاص کلمۃ التوحید۔ نمبر 9، فتح القدیر الجامع بین فن الروایہ والدرایہ من علم التفسیر۔ نمبر 10، در الصحابہ فی مناقب القرابۃ والصحابہ۔ آپ کا انتقال 1250 ہجری یعنی 1834 عیسوی میں صنعاء میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان تمام خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔